ایک دور دراز جنگل کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نورا نامی ایک نیک دل لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ نورا کے والد 1 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سلائی اور کڑھائی کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ نورا سادہ مگر خوش اخلاق لڑکی تھی جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش پلتی تھی، کاش میں ایک دن اصلی پریوں کو دیکھ سکوں۔ ایک دن نورا لکڑیاں لینے جنگل گئی۔ وہاں اچانک اسے ہوا میں خوشبو اور ہلکی سی موسیقی سنائی دی۔ درختوں کے بیچ ایک روشنی سی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کی طرف بڑھی، ایک سنہری چمکدار پھول نظر آیا جس پر لکھا تھا، صرف سچے دل والوں کو 7 پریوں کا دروازہ دکھائی دیتا ہے، اگر تم سچی ہو تو دروازہ خود بخود کھلے گا۔ نورا نے آنکھیں بند کی، دل سے دعا کی، اور جیسے ہی آنکھ کھولی اس کے سامنے ایک قوس قزح سے بنا جادوئی دروازہ نمودار ہو گیا۔ دروازہ پار کرتے ہی نورا خود کو ایک عجیب و غریب وادی میں پاتی ہے، جہاں آسمان نیلا نہیں بلکہ گلابی ہے، درختوں کے پتے چاندی جیسے چمک رہے ہیں اور ہوا میں چھوٹے چھوٹے جگنو الفاڑ رہے ہیں۔ سامنے 7 حسین اور چمکتی ہوئی پریاں کھڑی تھیں، ہر پری کے پر مختلف رنگ کے تھے۔ نیلم پری، علم کی پری، گل پری، محبت کی پری، زری پری، خوشیوں کی پری، نکھت پری، خوشبو کی پری، نور پری، روشنی کی پری، آہن پری، ہمت کی پری، زمزم پری، رحمت کی پری۔ انہوں نے نورا کو دیکھا، مسکرائیں اور کہا، تم وہی ہو جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ پریوں نے نورا کو بتایا کہ ان کی دنیا پر ایک کالی پری کا سایہ منڈلا رہا ہے جو 7 پریوں کی طاقت چھین کر دنیا میں اندھیرا پھیلانا چاہتی ہے۔ وہ صرف ایک ہی انسانی دل کی طاقت سے روکی جا سکتی ہے جو پاک بے لوث اور سچا ہو۔ تمہارا دل ہی ہماری آخری امید ہے نورا۔ پریوں نے نورا کو بتایا کہ کالی پری کو شکست دینے کے لیے اسے 3 جادوئی موتیوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پہلا موتی سچائی کی غار آ میں، دوسرا موتی قربانی کے جھیل او میں، تیسرا موتی خاموشی کی وادی او میں۔ اگر وہ تینوں لے آئی تو وہ پریوں کی طاقت کو بحال کر سکتی ہے۔ نورا سچائی کی غار میں گئی۔ وہاں ہر طرف آئینے لگے تھے جو مختلف جھوٹی تصویریں دکھا رہے تھے، کچھ میں نورا کو مالدار دکھایا جا رہا تھا، کچھ میں ملکہ۔ آواز آئی، جو تصویر دل کو بھجائے وہ چان لو، لیکن صرف ایک ہی سچ ہے۔ نورا نے سب تصویریں چھوڑ کر ایک کونے میں لگے غریب مگر مسکراتے چہرے والے آئینے کا انتخاب کیا۔ آئینہ چمکا اور پہلا موتی نمودار ہو گیا۔ یہ جھیل خوبصورت مگر دھوکا دینے والی تھی۔ موتی جھیل کے بیچ میں تیر رہا تھا مگر ایک کبوتر زخمی کنارے پر پڑا تھا۔ نورا کے پاس وقت کم تھا، وہ موتی لینے کے بجائے پہلے کبوتر کو بچانے میں لگ گئی۔ جیسے ہی اس نے پرندے کو اٹھایا، جھیل روشن ہو گئی اور دوسرا موتی کبوتر کے پروں میں بدل گیا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ یہاں نہ آواز تھی نہ راستہ، صرف تنہائی۔ یہاں ہر انسان اپنی سب سے گہری خواہش سے ملتا ہے۔ نورا کو خواب دکھایا گیا کہ اس کے والد واپس آ گئے ہیں، ماں صحت مند ہو گئی ہے اور وہ خود ایک شہزادی ہے۔ آواز آئی، بس کہہ دو ہاں اور یہی تمہاری دنیا بن جائے گی۔ لیکن نورا نے آنکھیں بند کر کے کہا، یہ صرف خواہش ہے، حقیقت نہیں۔ میں اپنی حقیقت کو قبول کرتی ہوں۔ تب ہی تیسرا موتی سامنے آ گیا۔ نورا تینوں موتیوں کے ساتھ پریوں کے پاس پہنچی۔ ان کی طاقت بحال ہوتے ہی آسمان پر کالی بادل چھا گئے۔ کالی پری نمودار ہوئی، کالا لباس آگ جیسے پر اور آنکھوں میں نفرت۔ نورا نے موتی بلند کیے اور سب پریوں نے اپنی روشنی اس میں ڈال دی۔ ایک زوردار روشنی کالی پری پر پڑی اور وہ چیخ مار کر راکھ بن گئی۔ پوری پریوں کی وادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھول کھلنے لگے، پرندے چہچہانے لگے اور رنگ برنگی روشنی آسمان پر پھیل گئی۔ نورا اب صرف انسان نہ تھی بلکہ پریوں کی سچی دوست بن چکی تھی۔ پریوں نے اسے ایک جادوئی پے دیا جس میں 3 موتی جڑے تھے۔ جب بھی تمہاری نیکی کی ضرورت پڑے گی یہ چمکے گا۔ نورا واپس اپنے گاؤں آئی۔ وہ بدلی سی تھی مگر پہلے سے زیادہ عاجز۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔